تو وہی معاملہ بندے کا اور اللہ کا گناہگار تھا، معاملات الگ تھے، توبہ کی معاملات بدل گئے، انداز بدل گیا۔ کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں آیا، ندامت کے ساتھ آیا، سجدہ وجود ہوا، اے اللہ خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، سزاوار ہوں، گناہ گار ہوں، گناہوں پہ گناہ کر کے آیا ہوں، ندامت کے آنسو لے کے آیا ہوں، عاجزی لے کے آیا ہوں، آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، اللہ توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دی۔ ادھر اس نے ندامت، ادھر اس نے جملے الفاظ بیان کیے، دل سے توبہ کی نیت کی، اللہ کا حکم جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا حکم ہوتا ہے؟ آسمانوں پہ ندا لگتی ہے، کیا ندا لگتی ہے؟ پہلے تو ناراضگی تھی، اب تو رضامندی ہو رہی ہے، اب دوستی بحال ہو رہی ہے۔ اب کیا ندا لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ندا لگتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت؟ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے دنیا، اے آسمان دنیا کے فرشتوں، کیا حکم ہے یا اللہ؟ آج میرا ایک روٹھا ہوا بندہ، میرا گناہگار بندہ، میرا سیاہکار بندہ، میرا خطاکار بندہ گناہوں کے لتڑوں کے اندر پڑا ہوا تھا، بڑے عرصے سے گناہوں پہ گناہ کر رہا تھا، بڑے عرصے سے خطاؤں پہ خطا کر رہا تھا، بڑے عرصے سے مجھے ناراض کر رہا تھا، کہیں سالوں کے بعد، کہیں وقتوں کے بعد آج بندے کو خیال آیا، اپنے رب سے ملاقات کے لیے آ گیا، اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا، اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی لے کے آ گیا، اپنی رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو لے کر آ گیا۔ اے آسمان دنیا کے فرشتوں، یا اللہ کیا حکم ہے؟ جاؤ جاؤ، سارے آسمان پہ چراغاں کر دو، سارے آسمان کو روشنیوں سے چمکا دو، سارے آسمان کو سجاوٹ کر دو، میرا روٹھا ہوا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا۔ اے میرے فرشتوں، میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، میں نے اس کے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، میں نے اس کی ساری لغزشوں کو معاف کر دیا، میں نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اس نے ایک آنسو بہایا، میری بارگاہ میں آیا، سر کو جھکایا، سجدہ وجود ہوا، ایک دفعہ دل سے کہا یا اللہ، تیرا گناہگار بندہ، تیرا خطاگار بندہ، تیرا سیاہکار بندہ، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک گناہوں کے اندر لپٹ کے آیا ہے، گناہوں کا انبار لے کے آیا ہے، گناہوں کی پوٹلی لے کر آیا ہے۔ اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں، تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔ اللہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایک تیرا واحد دروازہ ہے جس کو جس وقت کھڑکائے وہ ہر وقت کھلتا ہے۔ اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا، 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، اللہ گناہوں سے پریشان ہو گیا ہوں، گناہوں سے پریشان ہو کر آیا ہوں، گناہ کر کر کے تھک گیا ہوں، اللہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب، اللہ اب پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، مرنے سے پہلے پہلے تجھے منانے آ گیا، اللہ مرنے سے پہلے پہلے تجھے راضی کرنے آ گیا، اللہ کیا پتہ میری سانس نکل جائے، گناہوں کے انبار سے دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اللہ کیا پتہ
چاہتا میری سانس نکل جائے، تیرے نافرمان بندہ بن کر دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ مجھے ہوش آ گیا، اللہ مجھے ہوش آ گیا، تجھے راضی کرنے کے لیے آ گیا ہوں، اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں آسمان دنیا کے فرشتوں، زمین آسمان پہ چراغاں کر دو، میرا ایک نافرمان بندہ میری بارگاہ میں آیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم جاؤ آسمان دنیا کے سارے فرشتوں سے کہہ دو اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ عرش کے فرشتے آسمان کے فرشتوں میں آتے ہیں، آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں اے آسمان دنیا کے فرشتوں، اللہ اور ہم عرش کے فرشتے فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے، ہم تم ہو کے حکم دیتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ آسمان کے فرشتے دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آواز لگاتے ہیں اے دنیا والوں، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کی مخلوقات، اللہ اور اللہ کے عرش کے فرشتے، ہم آسمان دنیا کے سارے فرشتے ایک شخص سے فلاں بن فلاں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، عرش کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، ہم آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم تمہیں حکم دیتے ہیں تم بھی جاؤ اور اس فلاں بن فلاں سے محبت کرو، کیونکہ اللہ سے وہ بندہ روٹا ہوا تھا، آج اس نے اللہ سے منا لیا، اب اللہ کا حکم ہے تم سارے بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ توبہ کی معیار انداز بدل گیا، محبت بدل گئی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج اتنی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف ہم پہ آتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہے۔ ہم کہتے ہیں برکت نہیں آ رہی، مولوی صاحب 1 لاکھ تنخواہ ہے، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ بھائی بیماریاں پیچھا تب چھوڑیں گی جب تو گناہوں کو چھوڑے گا۔ جسم کے اندر زخم ہے، اس زخم کی حفاظت نہ کرو اور اس زخم کا علاج نہ کراؤ، وہ زخم ناسور بن جائے گا اور ناسور بن کے پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستوں، جب ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جب ایک مومن بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، دوبارہ گناہ کرتا ہے، وہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے، دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی اور گمراہی کی مور اس کے قلوب پہ لگا دی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہی آج ہمارا حال ہے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہے، اور ہم چاہتے ہیں حالات بدل جائیں۔ حالات تب بدلیں گے جب میں بدلوں گا، اللہ حالات کو بدل دے گا، جب میں بدلوں گا میرا گھر بدل جائے گا، میرا گھر بدل
دوسری طرف دوسرا صحابی کھڑا ہوتا، نظر نہیں آیا کرتا، اس طرح سونے کے انبار لگا دیے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب بدلیں گے حالات، جب ہم بدلیں گے اپنے آپ کو، تو آج جتنی بھی جو ہمارے اوپر مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، یا ہمارے گناہوں کی بدولت ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَ مُصِيبَةٌ فَبِمَا كَسَبَتْ، جو تم گناہ کرتے ہو، جو تم گناہ کرتے ہو، اسی کے بدلے تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ پاک اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو وما علینا الا البلاغ المبین، جن احباب نے سنا نبی پڑھی سنتیں پڑھ